حسین بادشاہ دی ماں اپنی بارگاہ منظور تے قبول فرمائے۔ تمام مومنین دا دور یا نزدیک تو ٹرایا مالک اپنی بارگاہ منظور تے قبول فرما۔ جتنے بھی اولاد نے سارے نیک اولاد عطا فرما، جو بیمار نے بیمار کربلا دا صدقہ شفا عطا فرما، جو تنگ دست نے رزق حلال اضافہ فرما، جو پریشان حال نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اس محلہ تے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ مالک اللہ زیادہ تو زیادہ ذکر محمد والے محمد کرن دی سنن دی توفیق عطا فرما، زیادہ تو زیادہ ذکر محمد والے محمد تے خرچ کرن دی توفیق عطا فرما۔ مالک اللہ بانیان دا اس صفحہ عذاب وچھائی دے بدلے وسیع رزق عطا فرما، انہاں دیاں تمام تکلیفاں پریشانیاں دور فرما۔ مالک اللہ ہر محب اہل بیت نو مرن تو پہڑے کربلا محلہ دی زیارت نصیب فرما۔ لکھن جی کروڑن جی ایک دعا آمین و آکھے جڑا بندہ ضروری سمجھے۔ مالک اللہ حجت اللہ بقیت اللہ وقت علی دا جلد از جلد ظہور فرما، سنسارین اپنے امام دی زیارت نصیب فرما، سنسارین اپنے امام دے رستے چاسانیاں پیدا کرن دی توفیق عطا فرما، سنسارین اپنے امام دا سچا سپاہی بنن دی توفیق عطا فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ نبیاں دے سلطان نبی، مزمل نبی، طٰہٰ نبی، مدثر نبی، یاسین نبی، او نبی جس دے متعلق اللہ نے اپنی سونی کتاب بچ فرمایا ہے اے میرا وہ نبی ہے جو اپنی زبان کو بھی حرکت نہیں دیندہ جس ٹائم تک میں اللہ دا حکم نہ ہوئے۔ مہربانی اس گل تو شیعہ سنی صاحبان ثابت ہویا کہ نبی اپنی زندگی دے وچ جو کچھ بھی آکھائے اپنی مرضی نال نہیں سکھا، اللہ دی مرضی نال آکھائے۔ کلام خدا دا ہوندائی زبان نبی دی ہوندی آئی، کیونکہ خالق قرآن اچ فرمایا ہے کہ میرا وہ نبی ہے جو اپنی زبان کو بھی حرکت نہیں دیندہ جس ٹائم تک میں اللہ دا حکم نہ ہوئے۔ یعنی نبی اپنی زندگی دے وچ جو کچھ آکھیا ہے جو کچھ کیتا ہے اپنی مرضی نال نہیں آکھیا یا کیتا ہے اللہ دی مرضی نال آکھیا ہے۔ وہ نبی فرما رہے ہیں نظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ نبیاں دے سلطان نبی فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا اللہ دی عبادت ہے۔ بندہ سامنے آ گیا آدھا یا رسول اللہ عبادت تو ہوندی ہے جڑی ماضی چ ہوندی رہی ہوئے، حال چ ہوندی پئی ہوئے، مستقبل چ ہوندی رانی ہوئے، یا علی دی ظاہری زندگی دے وچ جڑے بندے ہون گے وہ تے عبادت کر لین گے لیکن آن والے عبادت تو محروم رہ جان گے۔ نبی مسکرائے، نبی فرمایا ذکر علی عبادہ، علی دا ذکر اللہ دی عبادت ہے۔ بندہ پریشان ہویا سوچی پیا، پھر اس آکھیا یا رسول اللہ اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ذکر تے پابندی لا دیتی جائے، ذکر کرن کوئی نہ دے وے، پھر کی کرن لوگ پھر بھی عبادت تو محروم رہ جان گے۔ منافقت علی چ بولدا گیا، نبیاں دے سلطان نبی دا چہرہ گلاب دے پھول وانگو کھل گیا، مسکرا کے فرمایا حب علی عبادہ، علی دی محبت اللہ دی عبادت ہے۔ یا علی علی دی محبت اللہ دی عبادت ہے۔ یعنی انسان اپنے دل دے وچ علی علیہ السلام دی محبت رکھ کے اگر ساوی لیندہ ہے تو ساوی عبادت شمار ہوندہ ہے۔ ہر سا عبادت تسی مجلس چاندے ہو
میں نہیں پڑھیا کسی معصوم دا فرمان. ساڈے ذاکرین آدن جو مجلس مولا دا فرمان فلانے معصوم دا فرمان ہے کہ جڑا مجلس نہیں بولدا ساڈے شیعہ چ نہیں ان جنت نہ مل سی. نبیاں دے سلطان نبی فرمایا اگر کوئی بندہ مجلس چاہ کے بہ کے اٹھ جائے وہ انج سمجھے جی میں ماں دے شکم وچوں ہونا آیا. حیدری یا علی علیہ السلام میں کیا حب علی عبادت تسی بولو نہ بولو تہاڈی عبادت ہے تمام اعمال دا دار و مدار نیت ہے. لیکن یا علی جدو میرے مولا اس دنیا چاہے جناب سیدہ میرے مولا کو ہتھاں تے چاہ کے کعبے دے باہر آئے. عرب دے لوگ اکٹھے ہو گئے انہاں کہا ابو طالب ساڈا عرب دا ایک رواج ہے اسی بچے نہ جدہ دے سامنے رکھساں اگر حج دا ڈس لیا پہچان ہوندی آئی اس دور چرب دی کہ اگر کسی بچے نہ جدہ ڈس لویا دھیان کہ اس بچے چ کوئی نہ کوئی کمی ہے یہ چ کوئی روڑا ہے. جس بچے نے نہ ڈسدا کوڑو لگ جاندہ آدھیاں نے حلال زیادہ ہے. انہاں بحث کی تھی جو ابو طالب تیرا پتر بھی اسی اجدہا دے سامنے رکھنا ہے اس سب دے سامنے رکھیا. مولاً اس سب کوڑ آیا مولا دوویں انگلیاں پاک کیوں چیر دیتا. بندے پریشان ہو گیا انہاں کیا ابو طالب ایک ہی کیتا ہے تیرے پتر ساڑھے کول تے پہچان آئی جو ڈسے اسی اس دے ذریعے پتہ لاندے آسبا حلال زیادہ کیڑا ہے حرام زیادہ کیڑا ہے. ہون سان کیویں پتہ لگ سے جو حلال زیادہ کیڑا ہے تے حرام زیادہ کیڑا ہے. حب علی یہ عبادت گل کر رہے ہیں. اس ٹائم نبیاں دے سلطان نبی مسکرائے انہاں کیا کہ ذکر علی یہ عبادت علی دا ذکر کر کے جس بندے دا چہرہ کھل جائے وہ سمجھی حلال زیادہ ہے جس بندے دا چہرہ مرجا جائے وہ سمجھی حرام زیادہ ہے. یا علی آکھن دا حیدری یا علی آکھن دا بہت ثواب ہے. انسان نو اگر محب اہل بیت نو اگر پتہ چل جائے نا کہ ایک ماتمی دی ایک عزادار دی عظمت کیا ہے یعنی یا علی تو ان اتنا دسیا گیا ہے کہ یا علی ایک وارا کھنڈال ختم قرآن دا ثواب ہے لیکن اس دا ثواب اس تو بھی کہیں درجے بلندے. 3 شہادتاں قرآن اچ اللہ فرمایا اطاعت کرو میری اطاعت کرو رسول دی اگو گل پردے چے اطاعت کرو میری اطاعت کرو میرے رسول دی اگو اللہ گل پردے چ رکھ چھڑیے. اگو آکھیا اطاعت کرو اولی الامر دی. اس طرح میرے شیعہ سنی صاحبان 3 بندے بالکل جہنمین تینہ بندیاں دا نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب کوئی چیک چک نہیں ہونے ڈائریکٹ جہنم میں داخل کیتے جان گے. 5 یا 10 منٹ دی حاضری اور ڈھیر سارے مدائن. 3 بندے جہنمی ہیں. پہلا جہنمی ہے مشرک دوسرا جہنمی ہے کافر تیسرا جہنمی ہے منافق. مشرک ہوندہ ہے جڑا خدا دی توحید خدا دی وحدانیت دا اقرار نہ کرے خدا دی وحدانیت دا اقرار نہ کرے. کافر ہوندہ ہے جڑا خدا مندہ ہے کہ خدا ہے کوئی بنانا ہے لیکن نبی نہ مندہ ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھدا. تیسرا جہنمی ہے منافق. میں منافق دے بارے تھوڑا دسی جاواں. منافق قرآن دے وچ اللہ نے اے نہیں فرمایا جو مشرک جہنم دے نچلے ترین گڑے چھوڑ گے کافر جہنم دے نچلے ترین گڑے چھوڑ گے. اللہ اپنی قرآن
اپنی کتاب وچ فرمایا ہے منافق جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے۔ منافق ہوندہ کیڑا ہے جڑا لا الہ الا اللہ پڑھ دے محمد رسول اللہ پڑھ دے لیکن علی ولی اللہ دا اقرار نہیں کردہ، اس بندے نے منافق کہہ دے۔ لوگ علی سوچ سوچ کے پتہ نہیں کدے دا کدے ہی ناندہ مائنڈ ٹر گیا ہے۔ میں مصطفیٰ انہاں لوگاں دے سمجھ علی کیویں آوے جنہ دے بارے نبیاں دے سلطان نبی فرمایا علم شریف کی شرافت اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اے شافی ٹکرا مار گیا ہے، علی سمجھ نہیں آیا۔ میں نہیں پتا علی کدو تینے ربائی آدھی اگی وادن ذکر حیدر کو سنانے میں مزہ آتا ہے۔ ذکر حیدر کو اگر ساڑھی کسی نال محبت ہے تے علی ولی اللہ دی وجہ تو، کسی نال دشمنی ہے تے علی ولی اللہ دی وجہ تو، اس تو پہنا ذکر حیدر کو سنانے میں مزہ آتا ہے، سبحان اللہ، جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے، ذکر حیدر کو سنانے میں مزہ آتا ہے، جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے۔ ہم کو صحابہ پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، کون بھاگا تھا یہ بتانے میں مزہ آتا ہے۔ یاد جیو کون کون اور مولا علی کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون واہ حیدری۔ میں کہ میں نہیں پتا علی کدو تینے بالکل چھوڑ دا پیا ممبر، کس بندے نے علم ہے تے علم اضافہ کرے کم از کم۔ میں ذکی زنجانی نے نہیں پتا جو علی کدو تو ہے، لوگ علی دی حد مقرر کر دیں۔ میں کہ میں نہیں پتا علی کدو تو نے تو ہٹے تے اپنے معرفت راہ نامز کرن واسطے چند جملے پیانا میں پیانا۔ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ برتھے، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ برتھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے۔ انوار کی کلزم تھے نہ مٹی کے یہ برتھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے۔ توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ ندبان ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، نہ یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں۔ غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ تو کی اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی۔ غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ تو کی اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی۔ تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، عالم میں کوئی راز نہاں تھا نہ آیا تھا۔ خطبہ تھا نہ ممبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا۔ حیدری اللہ اللہ